اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو انسائیڈر ایکسکلوسیو خبر دینے جا رہا ہوں اس میں جی ایچ کیو میں ایک ہونے والا ہنگامی اجلاس ہے جو آرمی چیف کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی ملٹری آپریشنز اور ڈفرینٹ فوجی افسران جو ہیں اس میں شریک ہوئے۔ یہ دو امپورٹنٹ لوگ یہ تھے۔ تیسرے امپورٹنٹ ڈیفینیٹلی آرمی چیف تھے تو چیف آف جنرل سٹاف وہ بھی موجود تھے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا اور کمنٹس میں اپنی رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اچھا جی ایچ کیو میں موجودہ سیاسی صورتحال، خاص طور پہ کمشنر راولپنڈی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے جی ایچ کیو میں، اسلام آباد میں اور تمام ایسے حلقوں میں جو اس ملک کی باغ دوڑ کے ذمہ دار ہیں ان میں کافی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ قوم کا کھربوں روپیہ اس الیکشن پر خرچ ہو گیا ہے اور الیکشن کو منسوخ کیے جانے کی باتیں بھی زبان زد عام ہیں۔ ابھی ان تمام صورتحال اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں اور آپس میں پہلے تم والی پالیسی جو ہے اس پہ گامزن ہے۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں گے، عوام اضطراب کا شکار ہے اور پورے ملک میں تقریباً اس متنازع الیکشن کے خلاف دھرنے جاری ہیں اور جی ڈی اے سراپا احتجاج ہے آپ کے سامنے، ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ متنازع الیکشن ہے، گو کہ وہ احتجاج نہیں کر رہے، پر ان کے چیدہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ آرؤز کے دفتر کا گھیراؤ ضرور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اپنی جگہ پہ پریشان ہے کہ ہمارے سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری 180 سیٹیں ہیں جس میں سے ریگنگ ہوئی ہے بڑی شدید اور اس کے بعد یہ ثبوت بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان بھی بپھرے سے نظر آ رہے ہیں۔ اے این پی اپنی جگہ پہ پریشان ہے۔ محمود اچکزئی ایک دھویں دار پریس کانفرنس سے خطاب کر چکے ہیں اور بلوچستان کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں کہ اس دفعہ ان کے ساتھ سخت زیادتی کی گئی ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، میں بھی سمجھ رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس کا موجد کون ہے؟ یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں، اگر آرمی چیف ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں، اگر ڈی جی آئی ایس آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں۔ ایک بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ ایک چوچو کا مربع ہے اور سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی ایسے بندے نے یہ پلان کیا ہے جس کا گراس روٹ لیول پہ یا گراؤنڈ ریئلٹیز سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے تو ملک کی بیوروکریسی کو کیوں سانپ سونگ گیا؟ انہیں مطلب پازیٹیو مشورے کیوں نہ دیے؟ صرف ایک لیاقت چٹھے کا ضمیر کیوں جاگا؟ باقی لیاقت چٹھے جو ہیں وہ اپنی نئی پوسٹنگز کے لیے کیوں پر تول رہے ہیں؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تمام لیاقت چٹھے یہ سب کچھ کر کے تو اپنے ضمیر کا سودا کر کے تو وہ فاصلے طے کر رہے ہیں جو فاصلے سمٹیں گے جاتی عمرہ پہنچ کر۔ آج خیر بڑا اچھا بیان بھی نامزد وزیر اعلیٰ کا آ گیا مریم نواز کا کہ انہوں نے کہا بیوروکریسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا دھرا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پہ لیاقت چٹھا کو بھی سزا دینے کا
حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اس میں ہم پوری باتوں کو اگر اس کا ریپ اپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے اس ٹینیور میں نگران حکومت بالکل بے ضرر اور اپنی موج مستیوں میں بزی رہی ہے۔ اس کا کام تھا اس نے صرف وہی کام نہیں کیا، باقی سب وہ کام کیے ہیں جو ان کا کام نہیں تھا۔ آج آ کے ساری ذمہ داری میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کون ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ کسی مہذب ملک میں جہاں مہذب ملک ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ 50 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ شخصیات ڈیزینیشن وائز اسٹیبلشمنٹ کا مرکب بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف، مثال کے طور پہ چیف آف نیول اسٹاف، چیف آف ایئر فورس، چیف جسٹس، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ڈی جی انٹیلیجنس، مطلب اور تھنک ٹینکس جو فارن افیئرز پہ اور ملکی صورتحال پر مکمل گرفت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ گنتے جائیں تو 40، 50، 100 لوگ جو ہیں کسی بھی مہذب ملک کے معاشرے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں اپنے عہدوں کی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے۔ ایک تو میرا خیال ہے کہ ہم عوام ہی مہذب نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ، اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس کی بھی ہم تذلیل کے باعث بن رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہی آ جا کے بچتی ہے، اور انہوں نے پھر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا آرمی چیف نے، جس میں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اویس دستگیر بھی موجود تھے، جن کے بارے میں پچھلے دنوں یہ بات منظر عام پہ آ رہی تھی کہ انہوں نے آرمی چیف کے حکم پر جا کر اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ وہ موجود تھے، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس موجود تھے، ڈی جی ملٹری آپریشنز موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں اور چند افسران بھی موجود تھے۔ تو آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ ڈی جی آئی ایس ای کیوں موجود نہیں تھے؟ تو میرے علم میں تو نہیں آیا کہ ڈی جی آئی ایس ای موجود تھے، تو ویسے اس پہ میں چیک کر رہا ہوں، جس طرح ہی میرے علم میں آئے گا میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں گا۔ تو انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جتنی سرونگ فوجی افسران ہیں اور ان کی فیملیز، اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کی فیملیز، ان سب کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ملک کے خلاف جو اس وقت بیانیہ بنا ہوا ہے ان سب کو اعتماد میں لے کر اور ان کو یہ بات باور کروائی جائے گی کہ ملک اس وقت انتہائی کروشل حالات سے گزر رہا ہے، اس میں آپ لوگ اپنا کردار ادا مت کریں بلکہ فوج کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک یہ کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی مینڈیٹ جس کو بھی ملا ہے اس پہ اکتفا کر لیا جائے اور اس کو ہی سامنے لے آیا جائے تو میرے خیال یہ سارا کچھ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اب نارمل کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی اگینسٹ کمپین جو ہے اس کو بھی سختی سے مانیٹر کر کے اور کچلنے کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو سکے گی، یا یہ بیانیہ کہ الیکشن جو ہیں وہ انتہائی متنازع ہیں، بہت زیادہ طول پکڑ گیا ہے، اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے رہنمائی فرمانی ہے تاکہ میرے پاس نئی جو انفارمیشن آئے گی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ناظرین جاتے جاتے میری ایک درخواست ہے کہ مجھے چینل سبسکرائب بھی کریں اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی فالو کر لیجئے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔